آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اپنے کیے ہوئے اقدامات سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 2 دن پہلے ملاقات ہوئی آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کی مؤثر ذرائع سے اس کی خبریں موجود ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہ بالکل بھی جھوٹی خبر نہیں ہے۔ تو اس ملاقات کے بعد اگلے روز یعنی کہ گزشتہ کل آنریبل چیف جسٹس صاحب بیمار ہو گئے اور اپنی علالت کے باعث وہ سپریم کورٹ تشریف نہ لا سکے۔ اس کے بعد آج وہ سپریم کورٹ تشریف لائے اور انہوں نے توہین عدالت میں جناب وزیر اعظم صاحب پوری وفاقی کابینہ بلانے کی بجائے جناب نے کیا کیا؟ جناب نے یہ باتیں شروع کر دی آ کر سپریم کورٹ میں کہ پورے دن میں الیکشن ایک ہی دن پر ہونا چاہیے، یہ کیس کھل گیا۔ یہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس پہ سماعت شروع ہو گئی۔ اس پہ پھر آگے کیا پیش رفت ہوئی کہ دن بھر انہوں نے یہی کہا کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایوننگ کے ٹائم آپ سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں کی اور وفاقی کابینہ کے چند رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس کو پوسٹ پون کر دیا گیا کل شام تک کے لیے، اور پھر سے یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اب تحریک انصاف ان الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے مئی میں، اور وفاقی کابینہ یعنی کہ حکومت پی ڈی ایم وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے بعد کی آپ کوئی بھی ڈیٹ لے لیں، اکتوبر میں لے لیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ہے اب تک کی صورتحال، لیکن اب ذرا اس کا پس منظر بھی جاننا چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ مجبور ہو جاتا ہے اپنے فیصلوں کو بدلنے کے لیے۔ بلکہ میں تو دوسری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، جو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو بھی اس پر ایک کی تھی، جس میں میں نے یہ اپنا اظہار خیال رکھا تھا اور اس کے کچھ دلائل اور ثبوت بھی پیش کیے تھے کہ میں یہ بات کن بیسس پر کر رہا ہوں۔ آپ چیف جسٹس صاحب ہمیشہ سے ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ جب عمران خان کے ساتھ ان کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو اتارا گیا کرسی سے، تب بھی ان کا کیا رول تھا، یہ سب چیزیں بھی میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہوئی ہیں، آپ میری اس سے پچھلی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس اب میں تو یہی مانتا ہوں کہ یہ پہلے سے ہی ملے ہوئے تھے۔ بہرحال جو اب سٹوری بن رہی ہے، جو اگر یہ نہیں بھی ملے ہوئے تھے تب بھی ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ کا سربراہ ہے وہ بھی کسی کے آگے مجبور ہے۔ جب انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے یا اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے جو چہرے سامنے آ کر ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے پولیٹیشنز ہیں، وہ لوگ جب ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر جو بھی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات اپنی کر سکے یا ہماری کوئی بات سن کے اس پہ کچھ عمل درآمد کر سکے۔ پاکستان میں اصل حکمران تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر پاکستان کو بات کرنی ہے تو پھر وہ وردیوں والے آ کر ادھر ہم سے بات کریں، ان سے مذاکرات کریں گے جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی باہر کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی بات طے نہیں ہوتی تو وہ ہماری فوج کا سربراہ جا کر کرتا ہے۔ تاکہ چین سے بھی جب معاملات تھوڑے خراب ہوئے تھے گزشتہ دور حکومت میں تو باجوہ صاحب بھی گئے تھے ادھر۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو رونا رو رہا ہے وہ بندہ غلط نہیں رو رہا کہ پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ ہی نہیں کہتی دنیا۔ آپ یو ایس اے کے پولیٹیشنز کے جا کر سب اسٹیٹمنٹ آگے دیکھ لیں، وہ بھی یہی رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی کے پاس ریئل پاور ہے تو وہ ان کی فوج کے پاس ہی ہے، باقی سب تو بس چہرے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس کی تو کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی بات کی، کیونکہ اگلے نہ مانے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ، اسی لیے ہی میں انقلاب کی بات کیا کرتا ہوں، میں یہ بات صحیح نہیں سمجھتا، تحریک انصاف کو مذاکرات میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ کیا ملے گا ان کو مذاکرات کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ؟ انہوں نے تو بس ایک پی ڈی ایم کو ایک ٹائم چاہیے تھا، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تب بھی صحیح ہے، نہیں ہوتے تب بھی ان کو کچھ نہیں ہے، کچھ دن گزر جائیں، کچھ وقت گزر جائے،
انہوں نے تو دن ہی اپنے پورے کرنے نا, ان کو پتہ ہے جب تک کام چلتا ہے بس صحیح ہے چلائیں گے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم سیریس ہوگی مذاکرات میں, یا اگر انہوں نے مئی میں, جون میں, جولائی میں کبھی الیکشنز کروانے ہوتے اگر پورے ملک میں ایک ہی بار, تو عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو وہی بات ہے کہ ابھی جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا بہت اس پہ بات چیت بھی ہوئی کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ باجوہ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں توڑ دو. تو بات یہی ہے کہ جو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے ججز, یہ ہمارے ان اداروں کے اعلیٰ عہدیداران, یہ سب اوپر سے ایک ہی ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اندر سے ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ اگر 1 سال پہلے یہ سب اسی طرح سے عدالتیں یہی بیہیویئر اپنا رکھتی, آرمی ایسے ہی بیہیو کرتی, عمران خان سے کوئی بات نہ کرتا, ملاقاتیں نہ کرتے باجوہ صاحب خان صاحب سے, تو تب عوام کا جو ایک موب بنا ہوا تھا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو انقلاب ہمیشہ ایسے ہی آتے ہیں, لیکن ہماری غلطی یہی ہوتی ہے ایز اے قوم, میں بات کر رہا ہوں, کہ ہم ہمیشہ ہی ان کے لاروں میں آ جاتے ہیں, ان کی جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور جب وقت نکل جاتا ہے تب ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی سب باتیں تو جھوٹی تھی, لیکن تب فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب ایک عوامی آدمی ہے, وہ عام انسان ہے, بہت سادہ بندہ ہے, وہ ہمیشہ سادگی سے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ اور میں عام لوگ جیسے سوچتے ہیں, عمران خان صاحب بھی ایسے ہی سوچتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ان پہ یقین کر لیتے ہیں, اسی لیے آج تک خان صاحب نے سیاست میں اتنا نقصان اٹھایا ہے. اور ابھی بھی یہ ان کی سادگی ہے کہ انہوں نے کچھ بندے بٹھا دیے ادھر مذاکرات کے لیے. کچھ نہیں نکلنا ان مذاکرات سے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ادھر. جس سپریم کورٹ کو آج یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے تھی کہ جن جن لوگوں نے ہمارا حکم نہیں مانا ان کو ہم تو انہیں عدالت میں معزول کریں گے ان کے عہدوں سے, وہ سپریم کورٹ آج یہ ڈسکس کریے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے. یہی عمر عطا بندیال صاحب پچھلے دنوں میں, ان کا نام اگر آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا نام پوری دنیا کے موسٹ پاورفل 100 لوگوں کی لسٹ میں آیا تھا. تو اب دیکھ لیں کہ پاکستان کا ملک کے جس میں دنیا کے 100 ٹاپ 100 میں جس بندے کا نام آ رہا ہے, وہ یہاں کی سیکیورٹی اسٹیٹ جو ریل ہے اس میں اس کی کیا ویلیو ہے یا اس کی کیا حقوقت ہے. تو یہی سب تھا, اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. مزید ہم ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو آنے والے وقتوں میں بھی. تو بات یہی ہے کہ بھائی انقلاب اس طرح سے نہیں آنے والے ہیں. میں تو سچی بات ہے بہت ڈسہارٹ ہوا ہوں کہ کیوں پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں. بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, تو بھی نہیں بنتی. یہ جو ڈاکو لٹیرے اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے, بات کر کے کچھ ملنا بھی نہیں ہے, انہوں نے تو بس ٹائم پاس ہی کرنا ہے. تو یہی تھا جی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.